ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69% زیادہ ہے، یعنی کہ 69 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بھیانک ہے۔ ایک عام سی اور سادہ سی بات، اس لیے کہ دنیا کی جو آگ ہے اس کا عام طور پر درجہ حرارت، عام طور پر جو بالکل نارمل سی آگ ہوتی ہے وہ 2000 سینٹی گریڈ ہوتی ہے، 2000، جس میں انسان کو ڈالا جاتا ہے تو پورا انسان جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ 2000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آگ جلانے کے لیے جیسا ایندھن استعمال کریں گے، جیسا ایندھن استعمال کریں گے، آگ کی تپش اتنی زیادہ ہوگی، آگ کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی۔ جیسے جو کاغذ سے جلے اس کی حرارت الگ ہے، جو پٹھوں سے جلے اس کی حرارت الگ ہے، جو پلاسٹک جلا کر کے آگ جلائی جائے اس کی حرارت الگ ہے، اسی طرح جو پتھر کا کوئلہ ہے اس کی حرارت الگ ہے۔ یعنی کہ آگ جیسا جیسا ایندھن کی کوالٹی چینج ہوتی ہے ویسے ویسے آگ کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا ہے۔ جو لوگ سائنس پڑھاتے ہیں، کوئی نارمل سی بات ہے، کوئی بہت مشکل ضابطہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایندھن پر آگ کی حرارت اور تپش ہے۔ سادی سی بات کے اعتبار سے 2000 اگر ہم لے لیتے ہیں اس کا درجہ حرارت سینٹی گریڈ اگر لے لیتے 2000، اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے، مطلب 1,38,000 سینٹی گریڈ۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر، یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی مسجد کے صرف عام سے امام کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کے خطابت کا جوہر نہیں، یہ کسی ادیب کے صرف معاذ اللہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں بلکہ ان کے کلام کو خدا یوں بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ زبان ان کی ہے اور کلام خدا بندے قدوس کا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے لوگ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کوئی خطاب نہیں کرنا اس لیے کہ 10 بجے محفل ختم کر کے ہمیں خود یہاں سے جانا ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے غور کیا 2000 سینٹی گریڈ، اللہ اکبر، درجہ حرارت پر جس میں انسانی خاک بن جاتا ہے، دیواریں زمین پہ گر جاتی ہے، اللہ اکبر، جو ہے وہ پلاسٹک پگھل جاتا ہے، انسان پگھل جاتا ہے، ہڈیاں پگھل جاتی ہیں، جب اللہ اکبر 1,38,000 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی جو آگ ہے اس کا درجہ حرارت ہے، جب اس میں کسی انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کا حال ہی ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو بتائیں، دنیا کی انسان، دنیا کی آگ کا حال یہ ہے، اس میں اگر کسی کو ڈالا جائے تو وہ آگ مار ڈالتی ہے، دنیا کی آگ مار ڈالتی ہے انسان کو جلا کر، مگر جہنم کی
آگ کی خصوصیت یہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کی آگ نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی، وہ مرنے بھی نہیں دے گی وہ جینے بھی نہیں دے گی، اس کی حالت یہ ہوگی اللہ اکبر، لوگ وہاں موت مانگیں گے تو ان کو موت بھی نہیں آئے گی، اللہ اکبر۔ اندازہ کریں، آئیے ذرا گناہ کے انجام پہ نظر کیجئے، میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کرتے فرمایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس پہ غور کرتا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو اللہ اکبر، صحابہ کرام جب جہنم کا ذکر سنتے تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی۔ ام المومنین مفتی چار ملت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ جب جہنم کا ذکر سنتی اور جہنم کا تذکرہ آیتوں میں آتا قرآن کی تو اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا اور نچوڑنے کی نوبت آ جاتی۔ جیسے کپڑے دھل کے عورتیں نچوڑتی ہیں، ایسے سیدہ عائشہ پاک کا دوپٹہ اللہ اکبر آنسوؤں سے یوں بھیگتا تھا، ان کے پلو یوں بھیگ جاتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے قرآن کی آیت مبارکہ سنی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب باقی ہو کر رہے گا۔ عذاب الہی کا ذکر سن کر فاروق اعظم جیسی ہستی بے ہوش ہو گئی۔ اللہ کا عذاب سن کر کے، اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام جہنم کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے سر پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یہ کوئی خطیب کی بات نہیں، پھر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں عذاب کی باتوں، اور کچھ لوگوں کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ مولانا اللہ تو کریم ہے نا، وہ تو ہمیں بخش دے، وہ تو بڑا مہربان ہے نا، وہ تو ہمیں بخش۔ بے شک اللہ کریم ہے، بے شک اللہ مہربان ہے، لیکن اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنا یہ اس کی شان کریمی کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ کے بندو تم اللہ کو کریم جان کر کے گناہ کرتے ہو، یہ تو اس کی شان کریمی کا مذاق ہے نا۔ اور کتنا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، توجہ فرمائیں، لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، تو اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا، اور تو اللہ کو کریم جان کر گناہ پر گناہ کر رہا ہے۔ یہ کتنی تیری دلیری ہے اور کتنی تیری بے باکی ہے۔ تو اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کے اندر مجرموں کے سر پر جہنم کی آگ کا کھولتا ہوا پانی۔ یہاں پر اس پر پھر تبصرہ کروں، دنیا کی آگ پر جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس سے بھاپ نکلتی، لیکن جہنم کے اندر جو پانی اس میں کوئی بھاپ ہی نہیں، وہاں بھاپ کا تصور ہی نہیں۔ دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس میں روشنی پھوٹتی ہے، جہنم کی آگ کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اور اس آگ کے اندر دنیا کی آگ میں سانپ اور بچھو ڈالے جائیں تو وہ جل کے مر جائیں، لیکن جہنم کے اندر اللہ نے ایسے بچھو اور سانپ پیدا کیے ہیں کہ ان کی پرورش ہی جہنم کی آگ میں ہو رہی ہے۔
اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سانپ اتنے موٹے موٹے ہیں جیسے اونٹ موٹے ہوتے ہیں، بختی اونٹ، اور بچھو اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کھچر بڑے بڑے ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجرموں کو یہ سانپ اور بچھو ڈس